بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماں کی طرح میں نے بھی پوری جی جان لگا کر اپنی اولاد کو پالا تھا، مگر آج جب میری بیٹی میرے قد کے برابر پہنچ چکی تھی، اس نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں اس کی بات سننے کے بعد اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی گزر گئے تھے اور میں اپنی جگہ پر ساکت و جامد کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی ابھی مجھے کیا کہہ کر گئی ہے۔ میرا نام فضیلہ کوثر ہے۔ آج اپنی 25 سالہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد اپنی اولاد کو دن رات محنت، توجہ اور مشقت سے پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد میں حیران اور پریشان کھڑی سوچ رہی ہوں کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور جو ابھی ابھی میری بیٹی مجھے کہہ کر گئی ہے، کیا یہ تھی میری 25 سال کی کمائی؟ کیا یہ تھا میری 25 سال کی محنت اور مشقت کا صلہ؟ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور دل و دماغ میں ہزاروں طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے، مگر ان میں سے میرے پاس کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ میں فورٹ عباس شہر کی رہنے والی ہوں۔ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اپنے والدین کی ہم 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر ہمارے والدین نے ہم تینوں بہنوں کی پرورش بڑے ہی اچھے طریقے سے کی۔ بڑی دونوں بہنوں میں اور میری عمر میں کچھ زیادہ فرق تھا۔ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور تب میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ بہنوں کی شادی کے بعد گھر میں میری اماں، ابا اور ہم 3 افراد ہی تھے۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ صبح میں 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کالج جاتی تھی اور پھر 3 بجے سے 5 بجے تک ٹیوشن کے لیے ایک اکیڈمی جایا کرتی تھی۔ اور جب سے میں نے اکیڈمی جوائن کی تھی، تبھی سے میری زندگی ایک نئے رخ پر چل نکلی تھی۔ تب عمر چھوٹی تھی اور زندگی کی اونچ نیچ اور صحیح غلط کا کچھ علم نہیں تھا۔ تب تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو زندگی کا نیا رخ دیکھا ہے، یہ تو بہت ہی دل فریب اور دلکش ہے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ اکیڈمی جاتے ہوئے میری دوستی وہاں ماریا سے ہو گئی۔ ماریا ہمارے کالج کی لڑکی نہیں تھی، مگر ماریا اسی اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھنے آیا کرتی تھی، اور چھٹی کے وقت جب میں اور ماریا دونوں اکٹھے اکیڈمی سے باہر نکلتے تو اکثر ہی ماریا کا بھائی طلال اسے لینے کے لیے وہاں موجود ہوتا، جبکہ میں اکیڈمی سے گھر پیدل ہی واپس آیا کرتی تھی، کیونکہ اکیڈمی سے ہمارے گھر کا فاصلہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میں اور ماریا اکیڈمی سے باہر نکلے تو سامنے ہی ماریا کا بھائی طلال کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں تو خاموش رہی، مگر ماریا نے اپنے بھائی سے فوراً ہی دریافت کیا، کیا ہوا طلال بھائی، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس دن میں نے طلال کی آواز پہلی بار سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، ماریا، موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، مجھے پہلے یہ پنکچر لگوانا پڑے گا۔ ماریا پریشانی سے کہنے لگی، تو پھر میں کیا کروں؟ تب تک یہاں اکیڈمی میں بیٹھوں؟ سارے بچے جا چکے ہیں، میں اکیلی یہاں کیسے بیٹھوں گی؟ ماریا کے بھائی طلال نے میری طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں ماریا سے کہنے لگا، تم اپنی دوست سے پوچھ لو اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤ، میں موٹر سائیکل کو پنکچر لگوانے کے بعد اسی کے گھر آ جاؤں گا۔ ماریا نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تو میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ ہم روانہ ہونے لگے تو طلال نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، رکیے، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس تو بتا دیجئے، میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا؟ اس کی یہ بات سنتے ہی میں گڑبڑا گئی۔ واقعی اسے اپنے گھر کا ایڈریس تو بتایا ہی نہیں تھا۔ خیر، تب میں نے طلال کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور ماریا کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے ساتھ ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر اماں ابا نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے انہیں تمام بات بتا دی۔ اماں نے کہا کہ تم اپنی دوست کو بٹھاؤ، میں چائے وغیرہ بناتی ہوں۔ ماریا نے بہت منع کیا، مگر اماں نے چائے بنا دی، بلکہ ساتھ میں کچھ پکوڑے بھی تل دیے۔ ابھی ہم نے چائے شروع بھی نہیں کی تھی کہ 10 منٹ بعد ہی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے جا کر دیکھا تو ماریا کا بھائی طلال تھا، جو کہ ماریا کو لینے آیا تھا۔ ابا نے اسے بھی بیٹھک میں بیٹھنے کو کہا اور اسے بھی چائے پکوڑے پیش کیے۔ یہ میری اور طلال کی پہلی ملاقات تھی اور پھر یہ آخری ثابت نہیں ہوئی۔ یہیں سے ہم دونوں کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ اس دن تو طلال چائے پینے کے بعد اپنی بہن ماریا کو لے کر یہاں سے جا چکا تھا، مگر اب
روزانہ ہی خاموش نظروں کا آپس میں تبادلہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاموش محبت پروان چڑھتی گئی، مگر کبھی بھی مجھے اور طلال کو آپس میں بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ماریا نے ٹیوشن سے چھٹی کی تھی۔ اس وقت موبائل فون اتنے عام نہیں تھے، اس لیے میرا ماریا کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ ماریا کے نہ آنے سے میں نے اکیڈمی میں اداسی سے وقت گزارا۔ جیسے ہی چھٹی کے وقت میں باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ ماریا کا بھائی طلال باہر کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا کہ ماریا تو آئی نہیں، پھر طلال کیا کرنے آیا ہے؟ مگر پھر اگلے ہی لمحے طلال میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں فضیلہ کہ تم حیران ہو رہی ہو کہ جب ماریا اکیڈمی نہیں آئی تو طلال کیا کرنے آیا ہے۔ میں آج تم سے ملنے آیا ہوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج ماریا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے اکیڈمی سے چھٹی کی تھی اور مجھے آج کا یہ موقع بہترین محسوس ہوا۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلا آیا۔ میں حیرت سے طلال کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، گو کہ میرے دل میں بھی وہی بات تھی جو کہ طلال کہنے جا رہا تھا، مگر پھر بھی میں حیرت زدہ تھی اور شرم و حیا سے میرے چہرے پر لالی بکھر رہی تھی۔ طلال کچھ لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے جذبات بھی وہی ہیں جو میرے جذبات ہیں۔ میں تم سے آج ایک اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ کیا میں تمہارے گھر میں رشتہ بھیج سکتا ہوں؟ گو کہ یہ میری خواہش بھی تھی، مگر اس طرح اچانک وہ بھی اکیڈمی کے سامنے سڑک پر کھڑے ہو کر میں ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے طلال کے منہ سے یہ بات سنی، میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں تم جب چاہو میرے گھر رشتہ بھیج سکتے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے تیزی سے قدم اپنے گھر کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے واپس پلٹ کر دیکھا تو طلال بھی مسکراتے ہوئے اپنی بائک پر بیٹھ کر اپنے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اکیڈمی میں ماریا کا رویہ مجھ سے بدل چکا ہے۔ چند دن تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ماریا کا رویہ اچانک کیوں بدل گیا ہے، مگر پھر چند دن بعد ماریا کے ماں باپ میرے گھر پر طلال کا رشتہ لے کر آ چکے تھے۔ ان کے چہرے بھی تناؤ کا شکار تھے، اور پھر اوپر سے غضب تو یہ ہوا کہ میں نے ابھی تک اپنے والدین سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ طلال کے والدین ہمارے گھر آئے، میرے ماں باپ سے ملے، طلال کے رشتے کے بارے میں بات کی اور وہ جا چکے تھے۔ میرے والدین نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے والدین کو طلال کے بارے میں بتایا۔ اس وقت تو ابا خاموش ہو گئے، مگر تقریباً ایک ہفتے بعد جب ابا نے طلال کے بارے میں کچھ چھان پھٹک وغیرہ کی تو ایک دن وہ رات کو کہنے لگے کہ وہ لڑکا تو کچھ بھی نہیں کرتا، سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے، تعلیم ہے اس کے پاس مگر ابھی کوئی جاب نہیں ہے۔ اور اس کے ماں باپ کے چہرے دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے والدین کو زبردستی یہاں لے کر آیا ہے۔ کیا تم ایسے گھر میں جانا چاہو گی جہاں کے لوگ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں؟ گو کہ یہ بات میں بھی محسوس کر چکی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، بے شک وہ لوگ خوشی سے آئے ہوں یا طلال کے مجبور کرنے پر آئے ہوں، مگر وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے ہیں اور مجھے یہیں شادی کرنی ہے۔ مگر نہ جانے کیوں ابا ضد پر آ گئے، کہنے لگے کہ میں تمہاری وہاں ہرگز شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ وہ لوگ تمہیں ناکوں چنے چبوائیں گے، ساری عمر تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ مگر مجھے اس وقت یہ کوئی بڑی بات معلوم نہیں ہو رہی تھی، بس ایک ہی جنون تھا کہ کچھ بھی ہو طلال سے شادی ہو جائے۔ مگر اس کے ایک ہفتے کے بعد ابا نے فون کر کے طلال کے ماں باپ سے معذرت کر لی اور اس رشتے سے انکار کر دیا۔ میری محبت کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ختم ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے میری محبت پر مٹی ڈال دی تھی، اور اس وقت اس عمر میں مجھے اپنے ماں باپ اپنے دشمن دکھائی دے رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کیا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی۔ اکیڈمی جاتے ہوئے ایک دن پھر طلال سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر والے ہمیں کبھی بھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں، ہم دونوں شادی کر لیں، تو ہم دونوں کو اپنے گھر والوں کے خلاف جانا ہوگا، کیونکہ میرے گھر والے بھی نہیں مان رہے۔ اس دن میں نے اپنے گھر والوں کو خودکشی کی دھمکی دے کر تمہارے گھر بھیجا تھا۔
میں نے طلال سے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور پھر تقریباً 3 دن بعد میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اور پھر ایک رات میں نے چپکے سے اپنے گھر سے کچھ زیورات، پیسے اور اپنی ضروری چیزیں اور چند کپڑے اٹھائے اور گھر کی دہلیز پار کر دی۔ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی، اپنی محبت کے لیے، طلال کے لیے۔ ہم دونوں نے طلال کے چند دوستوں کی موجودگی میں نکاح کیا اور طلال کے ایک دوست کے فلیٹ میں ہی رہنے لگے۔ اس دوران میرا اپنے گھر والوں سے بالکل بھی رابطہ نہیں تھا، مگر طلال اپنے گھر والوں سے رابطے میں تھا۔ وہ مسلسل اپنے والدین سے معافی مانگ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کے والدین راضی ہو جائیں اور وہ گھر واپس چلا جائے۔ اسی دوران اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری بھی مل چکی تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ ہماری اس خفیہ شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ طلال کے والدین نے اسے معاف کر دیا اور واپس گھر آنے کے لیے کہا، کیونکہ طلال ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس میں والدین کی، خاص طور پر ماں کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ طلال بہت خوش تھا۔ وہ مجھے لے کر واپس اپنے والدین کے گھر چلا گیا۔ اس وقت میں امید سے بھی تھی، مگر میرا اپنے والدین سے اب تک دوبارہ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ہم دونوں واپس طلال کے والدین کے گھر آ چکے تھے۔ طلال اپنی نوکری کے لیے لاہور جا چکا تھا اور میں اس کے والدین کے ساتھ اس گھر میں تھی، اور ان کے رویے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اور اب شادی کے بعد ان کے رویے مزید خراب تھے، یہاں تک کہ ماریا بھی مجھے بلانا یا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر کا ماحول یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھر نہیں، کوئی میدان جنگ ہے۔ ہر وقت ایک تناؤ کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ میں روزانہ ان کے منہ سے یہ طعنہ سنتی تھی کہ تم نے ہمارے بیٹے کو قابو کر لیا، تم نے ہمارے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ میری ساس بات بات پر مجھے گھر سے بھاگنے کا طعنہ دیتی تھی، مگر خیر میں خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی تھی، کیونکہ اگر میں جواب دیتی تو گھر میدان جنگ بن جاتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ یہ میری بڑی بیٹی تھی، جس کا نام میں نے دعا رکھا۔ وقت تو گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 25 سال گزر گئے۔ ان 25 سالوں میں میں نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ بڑی دعا تھی، اس سے چھوٹا بیٹا ارحم، اور ارحم سے مزید 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں جن کا نام ثنا اور نازیہ تھا۔ اس دوران ماریا کی شادی بھی ہو چکی تھی، میرے سسر کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ میری ساس اب تک حیات ہی تھیں اور ان کے تانوں کا وہ سفر بھی جاری و ساری تھا۔ وہ تانے جو کل تک میں سنتی تھی، اب وہ میرے بچوں کے کانوں میں بھی پڑ چکے تھے۔ میرے بچے بھی سارے کہانی سے بخوبی واقف تھے کہ ان کی ماں ان کے والد کے لیے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح یہ بات میرے بچوں کے کانوں تک نہ پہنچے، مگر میری ساس، جو کہ بچپن سے ہی یہ بات میرے بچوں کے سامنے کرتی آئی تھی، انہیں بھلا کیسے اس بات کی خبر نہ ہوتی۔ بلکہ آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اکثر میری ساس جو بات کہا کرتی تھی بچوں کے سامنے، وہ یہی تھی کہ یہ بھلا تم بچوں کی کیا تربیت کرے گی جس کی اپنی تربیت ہونے والی ہے؟ یہ تو خود گھر سے بھاگ کر آئی ہے، تو یہ کیا بچوں کی تربیت کرے گی؟ جب میرے بچے چھوٹے تھے میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح طلال کو اس بات پر راضی کر لوں کہ ہم الگ گھر میں رہیں۔ میں اگر اپنی ساس کے ساتھ نہ رہوں تو یہ بات میرے بچوں کے کانوں تک بھی نہ پہنچے، مگر میرے بارہا اصرار کے باوجود بھی طلال اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوا، اور اس نے اس وقت مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ فضیلہ، پرائیویٹ نوکری ہے، 40,000 روپیہ تنخواہ ہے، اس 40,000 میں ہم کیا کیا کریں گے؟ گھر کا خرچ دیں گے، بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، یا گھر کا راشن پانی پورا کریں گے؟ اس لیے خاموشی سے میرے والدین کے ساتھ رہو، کیونکہ اس طرح آدھے خرچ وہ پورے کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے خاندان کو لے کر الگ ہو جاتا ہوں تو پھر یہ سارے خرچ مجھے خود اٹھانے پڑیں گے، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ 40,000 میں یہ سارے خرچے پورے ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ 4 بچے ہیں، ان کا اسکول ہے، گھر کے کرائے، بجلی کے بل ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے خاموشی سے یہیں پر رہو۔ طلال کی بات اپنی جگہ پر درست تھی، لہٰذا میں کچھ بھی نہ کر سکی اور اسی طرح وقت کاٹتی رہی۔ 25 سال بعد میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، مگر اب میری اولاد جوان ہو چکی تھی، اور وہ سب یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ان کی ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ میری بڑی بیٹی دعا اب جوان تھی، اس کی شادی کی عمر تھی۔ میں اور طلال اب اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، مگر وہ تھی کہ کسی بھی رشتے پر راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔
हर रिश्ते में कोई ना कोई नक्स निकाल कर उसे ठुकरा देती। उस दिन मैं उसे किचन में काम करते करते समझाने लगी, देखो बेटा, हमें मुकम्मल तौर पर परफेक्ट इंसान कहीं भी नहीं मिलेगा। सब हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। हर एक में कोई ना कोई कमी होगी। अगर हम इसी तरह एक इंसान में सारी खूबियां तलाश करते रहेंगे तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकेगी और शादी की उम्र निकल जाएगी। मैं पूरे खुलूस नीयत के साथ अपनी बेटी को समझा रही थी, मगर उसका जवाब सुनकर मैं अपनी जगह पर हक्का बक्का खड़ी रह गई। जब उसने मुझे कहा कि आप फिक्र मत करें, आपकी तरह घर से भागकर शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो तो किचन से निकलकर अपने कमरे में जा चुकी थी, मगर न जाने कितने ही लम्हे गुजर चुके थे और मैं अभी तक उसी जगह पर साकित और जामिद खड़ी ये सोच रही थी कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई। मैंने भी हर माँ बाप की तरह जी जान लगाकर अपने बच्चों की परवरिश की थी। मैंने भी उनके लिए अपनी रात की नींद और दिन का चैन बर्बाद किया था। अपनी ज़िंदगी के 25 साल मैंने अपनी औलाद की मेहनत, खिदमत और परवरिश से गुजार दिए थे, और मुझे क्या सिला मिला? मेरी औलाद के मुंह से मुझे ये सुनने को मिला कि मैंने घर से भागकर शादी की थी। शादीशुदा जिंदगी के 25 साल गुजारने के बाद आज मुझे एहसास हुआ कि गलती मैंने औलाद की परवरिश में नहीं की थी, गलती मैंने माँ बाप के घर से कदम निकाल कर की थी। माँ बाप का मान तोड़ा था, उनकी इज्जत और उनकी तरबियत और परवरिश पर दाग लगाकर मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मैंने सारी उम्र सास और नंदों के ताने सुनकर की। और अब आज जब 25 साल बाद मेरी सास भी अल्लाह को प्यारी हो गई, नंदे भी अपने घरों को रवाना हो गई, तो मैंने सोचा कि अब मेरे सुकून के दिन आए हैं। मगर नहीं, सबसे तकलीफ दे दिन तो अब आए हैं जब मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब वही ताने मैं अपनी औलाद के मुंह से सुनूंगी। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।